بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جنت گل کو جھوٹا قرار دے دیا گیا، اب وہاں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر کہا، کیونکہ قندوز خان ہمیں چھوڑ کر مہمان خانے کے دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ ہم لوگوں کے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ ویرا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ سلطان شاہ اسے جرگے کی بقیہ کاروائی کے بارے میں بتانے لگا اور میں بستر پر دراز ہو گیا۔ سرے شام ہم دوبارہ دربار حال میں بلائے گئے تو وہاں چراغاں کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ مشلوں سے پیدا ہونے والا دھواں ہوا کی آزادانہ آمد و نکاس کے باوجود فضا میں رچا ہوا تھا، اور سردار سبکت اللہ قندوز خان کے علاوہ مزید 2 افراد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اور سلطان شاہ کو بہت تپاک کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا۔ ویرا اور غزالہ سے احترام کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہم فرشی قالین پر پڑے ہوئے دبیز گدوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک تھالی میں شراب کی بوتلیں پیش کی گئیں۔ قندوز خان نے شاید پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم میں سے صرف 2 افراد میں نوشی کے عادی تھے، اس لیے تھالی میں گلاسوں کی تعداد اسی اعتبار سے رکھی گئی تھی۔ تھالی میں بانت کی کئی شرابیں موجود تھیں۔ ویرا روسی واڈکا پی کر اکتا گئی تھی۔ اسی کی فرمائش پر بلیک لیبل اسکاچ کی بوتل کھولی گئی اور فضا میں الکوہل کی خمار انگیز بو پھیلنے لگی۔ سردار سبکت اللہ کچھ دیر تک جرگے کی کاروائی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا رہا۔ وہ بار بار میرے حوصلے کی تعریف بھی کرتا جا رہا تھا، لیکن قندوز خان کی موجودگی کی وجہ سے اس نے اشارے کنائے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے میری اور اس کی ساز باز کا سراغ ملتا ہو۔ اب زیغم خان اور گوہر جان کا کیا بنے گا؟ موقع پا کر غزالہ نے سوال کیا۔ اس وادی میں ثبوت اور گواہی کے بغیر کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، سبکت اللہ نے کہا، اس لیے ان دونوں کا یہاں لایا جانا بہت ضروری تھا۔ ابھی تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ پائندہ گل کے ساتھ زیغم خان ملا ہوا تھا۔ آج یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری پائندہ گل پر تھی۔ اب ان دونوں کا کام ختم ہو گیا، انہیں کسی بھی وقت یہاں سے جانے کی آزادی ہے، مگر شاید وہ رکے رہیں۔ گوہر جان ارسلہ خان کی واپسی کا انتظار کرے گی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تک یہیں رہنا چاہتی ہے۔ قدرتی بات ہے، ویرا نے لقمہ دیا۔ جنت گل کی پسند اور ناپسند اپنی جگہ پر ہے، مگر گوہر جان اپنی بیٹی کی شادی چھوڑ کر واپس نہیں لوٹ سکتی۔ وہ نہ جانے کب سے اس دن کے خواب دیکھتی رہی ہوگی۔ میں نے سنا ہے وہ اپنی بیٹی کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ یہیں رہنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ قندوز خان نے درمیان میں دخل دیتے ہوئے کہا، اس بات پر زیغم خان بہت پریشان ہے۔ اچھا، سبکت اللہ چونک کر بولا، وہ مظلوم عورت ہے، اگر اس نے ایسی خواہش ظاہر کی تو اسے یہاں ٹھکانہ مل جائے گا۔ میں زیغم خان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ ہنس کر مجھ سے مخاطب ہو گیا، آج رات اس جوڑے کو بھی مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے، تم دیکھو کہ زیغم خان کتنا خود غرض آدمی ہے۔ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے۔ وہ مجھے اس وادی سے باہر ملا ہوتا تو میں نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہوتا۔ میں نے حقارت سے کہا، اسے افسوس ہے کہ اب جنت گل اس کے قبضے سے نکل جائے گی اور وہ اس کی شادی کے بدلے میں لاکھوں کی رقم وصول کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ سبکت اللہ تحقیر امیز انداز میں ہنس دیا۔ وہ لنگڑا رقم کا اتنا حریص طبیعت چاہتی ہے کہ اس لالچی شخص کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی جائے۔ ایسے آدمی زمین کا بوجھ ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ گوہر جان اس کے ساتھ اب تک کیسے رہ رہی ہے۔ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کر دوبارہ اپنا گھر بنا سکتی ہے۔ اس مرحلے پر قندوز خان نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہاں موجود دونوں شنگاری اجلت میں اپنے گلاس خالی کر کے وہاں سے چل دیے۔ ان کا رخ واپسی کے راستے کی طرف تھا۔ جنگ ختم ہوئے کئی دن گزر گئے، آج جنت گل کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب ہمارے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ میں نے سبکت اللہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ چند روز اور ٹھہر جاؤ، ارسلہ خان کسی دن بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی شادی کا جشن قابل دید ہوگا، تم مدتوں تک اس روایتی تقریب کو نہیں بلا سکو گے۔ اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کی خواہش پر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ سب ہی خون خوار اور متلون طبیعتوں کے مالک تھے۔ ان کے درمیان رہ کر میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کی برہمی کے لیے کسی معقول جواز کی موجودگی ضروری نہیں تھی۔ کسی وقت بلا وجہ بھی بھڑک سکتے تھے۔ خود سبکت اللہ ہمیں پچھلے دن زندان میں ڈلوا چکا تھا۔ بہت مشکل سے وہ مبارک ساتھ آئی تھی کہ ہم اس کی خوشنودی حاصل کر
کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ کوئی نئی بدمزگی پیدا ہونے سے پہلے ہی عزت کے ساتھ گلان سے کوچ کر جائیں، بصورت دیگر وہ کسی بھی وقت ہم سے نظریں بدل سکتا تھا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے، تم اس طرح سوچ رہے ہو، میں نے منکسر المزاجی سے کام لیتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں کراچی سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، ہمیں جلد از جلد واپس لوٹنا ہوگا، کیا تم بدرو کا بھی انتظار نہیں کرو گے؟ سبقت اللہ نے وہ ذکر چھیڑ کر مجھے چونکا دیا۔ پشاور سے اس کا پیغام آیا تھا، وہ ہر بات سے بے خبر ہے اور پائندہ گل سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اب سوچتا ہوں کہ اسے بلا لوں۔ قندوز خان کہہ رہا تھا کہ وہ تمہاری سفارش لایا ہوگا۔ سفارش کی ضرورت اس وقت تھی جب ہم پائندہ گل کے قیدی تھے، تم سے تعاون کے بعد ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ میں بدرو دادا سے کراچی میں ملاقات کر لوں گا، مجھے اسے بلانا پڑے گا، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے وادی کے کاروباری انتظامات کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ پائندہ گل اپنی بے ایمانی کی وجہ سے کئی جگہ مار کھا رہا تھا۔ اس وادی میں رہنے والے لوگ بیرونی وسائل پر زیادہ انحصار نہیں کرتے تھے، ان کے رہنے سہنے کا ڈب سامنے آیا تھا، اس میں امداد باہمی کا رنگ نمایاں تھا۔ ان حالات میں یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ سبقت اللہ ایروین کے کاروبار کا ذکر کر رہا تھا، جس پر وادی کی بیرونی آمدنی کا دار و مدار تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ بدرو یہاں سے لے جانے والے مال میں چوری کر رہا تھا اور اس کمی کو ملاوٹ کر کے پورا کر دیتا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ملاوٹ کی شکایت کی وجہ سے ہم 2 گاہکوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مجھے اس کو بتانا ہوگا کہ اس کی حرکتیں میری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کمپنی بھی برباد ہو چکی ہے جس میں تم کام کرتے تھے، نئے خریداروں کی تلاش میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، کراچی لوٹنے کے بعد کوئی راستہ نظر آیا تو میں تم کو پیغام بھجوا دوں گا، کراچی میں تمہارا کوئی نہ کوئی آدمی تو رہتا ہی ہوگا۔ کراچی میں بھی بہت کام نکل آیا ہے، سہراب گوٹ کے جس کوچی کیمپ میں چھوٹے خان کا قبضہ تھا، اب وہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس اڈے کے نکل جانے سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ میں قندوز خان کو وہاں مامور کر دوں، اس کے ذریعے تم ہر وقت مجھ سے رابطہ کر سکو گے، ہو سکتا ہے کراچی پہنچنے کے بعد ہم تمہارے لیے کوئی بڑا خریدار تلاش کر سکیں۔ ویرا نے پرخیال لہجے میں کہا، ہمارے پاس تمہارے مال کے نمونے اور دام ہوں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مجھے معلوم تھا بات اس حد تک ضرور جائے گی، وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر اس نے اپنے قریب رکھی ہوئی ایک تھالی پر سے کپڑا الٹ دیا، اس میں 3 جگمگاتی ہوئی پیالیوں میں ہیروین کے نمونے موجود تھے، ان میں سے ایک بالکل سفید اور باقیہ 2 بھورے تھے، ان دونوں کے رنگ میں بھی ہلکا سا فرق تھا جسے صرف تجربہ کار نگاہیں پہچان سکتی تھیں۔ ویرا نے گہری دلچسپی کے ساتھ وہ تھالی اٹھا لی، نمونے مل جائیں گے، فی الحال ہم براؤن شوگر بنا رہے ہیں، سفید مال بنانے میں کچھ دشواری ہے جس پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا، جو مال چاہو وہ ملے گا، دام منڈی کے مطابق ہوں گے۔ وہ خالص کاروباری باتوں پر اتر آیا۔ مجھے یاد تھا ویرا نے جب جیمی لائٹ سے فون پر بات کی تھی تو اس نے ویرا کو پاکستان سے عمدہ قسم کی ہیروین کی خریداری کی ہدایت کی تھی، نامعلوم وجوہ کی بنا پر شیعہ کی ترجیحات میں تبدیلی رونما ہو چکی تھی، وہ لوگ پاکستان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں تیار ہونے والی ہیروین کو پاکستان میں پھیلانے کے منصوبوں سے دستبردار ہو کر اس موت کا رخ یورپ کی بستیوں اور شہروں کی طرف موڑنے پر تل گئے تھے، اور شاید ویرا اسی نقطہ نظر سے سبقت اللہ کی دلچسپی کی باتیں کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس وقت تک شنگاریوں کو ویرا کی اصلیت کی ہوا نہیں لگنے دی تھی، ان کے لیے وہ فرزانہ بنی ہوئی تھی۔ سردار سبقت اللہ بھی اسے دوگلی نسل کی ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، ایسی لڑکی جس نے پاکستان کی مٹی سے اپنا رشتہ ہونے کے باوجود مغرب کی آزاد فضاؤں میں پرورش پائی ہو، اسے بنک بھی مل جاتی کہ وہ شیعہ کے سربراہ جیمی لائٹ کی منظور نظر ہے تو سبقت اللہ کی گفتگو کا رنگ ہی بدل جاتا۔ ان باتوں میں بہت زیادہ دل پیچیدگی نہیں تھی۔ سردار سبقت اللہ ہیروین کی فروخت کے نئے انتظامات کا خواہاں تھا، اسے مرحوم پائندہ گل کے کاروباری ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا۔ دوسری طرف ویرا نے اپنی جانب سے کسی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ گفتگو جلد ہی نمٹ گئی۔ یہ طے پا گیا کہ ہماری واپسی پر شنگارا ویلی میں تیار کی جانے والی ہیروین کے نمونے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اگر ویرا اس کی فروخت کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی سودا طے کرانے میں کامیاب ہو گئی تو اسے اس کی خدمات کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ سردار سبقت اللہ اپنا بھرا ہوا گلاس لے کر اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اشارہ کرنے کے بعد اس نے دوسروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم کھاتے پیتے رہو، ہم ابھی آتے ہیں۔ میرے لیے اس کی وہ حرکت غیر متوقع تھی، میں الجھن میں پڑ گیا، لیکن اس کی خواہش کی تعمیل ہر حالت میں ضروری تھی۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے
چل دیا اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ خلاف معمول اس وقت سبقت اللہ کے کمرے کے باہر کوئی محافظ یا خدمتگار موجود نہیں تھا۔ اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور میرے ساتھ میرے داخل ہونے کے بعد بند کر دیا۔ کمرے میں اپنی جگہ پر پہنچ کر اس نے ایک گھونٹ لینے کے بعد اپنا گلاس چپائی پر رکھا اور پھر مجھ سے لپٹ گیا۔ تم میرے بھائی ہو، اس نے وار فتگی کے عالم میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ فلک شیر خان تمہیں اپنی باتوں میں بری طرح پھانس لیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا پائندہ گل واقعی تمہاری اور جنت گل کی شادی کروانی چاہتا تھا؟ وہ مجھ سے الگ ہو گیا مگر میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر تحسین امیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اصل بات تم کو بھی معلوم ہے، میں جرگے کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرا سکتا تھا۔ اس وقت ایسی کہانی کی ضرورت تھی جو میرے اور پائندہ گل کے درمیان تخلیے میں گفتگو کا جواز فراہم کر سکے۔ میں نے سادگی سے کہا، میں نے سوچا اور پھر وہی ایک کہانی جاندار نظر آئی۔ خدا کا شکر ہے کوئی مجھے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم نے بہت پامردی سے ہر بات کا سامنا کیا۔ وہ نہایت فراخ دلی سے میری تعریف کیے جا رہا تھا۔ میرے منصوبے کی ناکامی یا کامیابی کا دار و مدار تمہاری ثابت قدمی پر تھا۔ تم نے مجھے ہی نہیں پورے بادرانی قبیلے کو سرخ رو کیا۔ تم بول رہے تھے تو میں خود حیران تھا کہ وہ باتیں میرے علم میں کیوں نہیں ہیں۔ تمہارے ہر لفظ سے سچائی کی مہک پھوٹ رہی تھی۔ قسم بخدا میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسا عظیم الشان جھوٹا نہیں دیکھا۔ کاش میں پوری بستی کے سامنے تمہاری اس خوبی کا اعتراف کرنے کے قابل ہوتا۔ یہ تمہاری ذرا نوازی ہے۔ میں نے اس کی صاف گوئی پر اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا، میں موت اور زندگی کی کشمکش سے دو چار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جنت گل کو باعفت قرار دے کر ارسلہ خان کی تحویل میں دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا تو تمہارا خون کھول اٹھے گا۔ تمہارے منصوبے کی کامیابی کے ساتھ ہی مجھے اپنی جان بھی عزیز تھی۔ اسی مجبوری نے مجھے کھلے جھوٹ کی راہ دکھائی، ورنہ جھوٹ بولنے سے مجھے شدید نفرت ہے۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ مار کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم ہوشیار ہی نہیں دور اندیش بھی ہو، فکر نہ کرو، اب میں تمہارا پکا دوست ہوں۔ بادرانی جسے دوست بنا لیتے ہیں وہ قبر تک ان کا دوست ہی رہتا ہے۔ جرگے میں بولے گئے جھوٹ کی وجہ سے میں تمہاری دوسری باتوں کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ ہر وقت جھوٹ بولنے والے مکار اور فریبی ہوتے ہیں۔ ضرورت اور مصلحت کی خاطر جھوٹ بولنا دانش مندی میں شمار ہوتا ہے۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے یہ وضاحت کر دی۔ میرے دل میں یہی خوف تھا کہ اب میں تمہیں اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکوں گا۔ تم نے مجھے دوست کہا ہے تو مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ ہی پاؤ گے۔ ہم ایک دوسرے کے دوست اور رازدار بن چکے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی بتا دو کہ تمہارے ساتھ والی سفید لڑکی کون ہے؟ وہ ہیروین کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے جو قندوز خان بھی نہیں جانتا، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ ہماری زبان اور رہن سہن پر تحقیقات کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پرانی کہانی پر قائم رہتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، یہ بات میں اور کئی بار دہرا چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک میں اس نے ہیروین کے بارے میں سنا اور دیکھا ہو۔ تم جانتے ہو کہ ہیروین ولایت میں بہت مقبول ہے۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، اسے یہاں کام کرنے کے لیے مقامی دوستوں کی ضرورت تھی۔ ہم نے ملاقات ہونے پر اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی اور وہ فوراً راضی ہو گئی۔ ہماری وجہ سے بیچاری کو یہاں آنا پڑا ہے۔ اس کی نظریں عجیب لگتی ہیں، سردار سبقت اللہ نے مانی خیز ہنسی کے ساتھ بول کہا۔ تم بولتے ہو تو وہ فریفتہ ہو جانے والی نظروں سے تمہاری طرف دیکھتی رہتی ہے جیسے تم پر مر مٹی ہو۔ یہ نہ کہو، میں اس کی بات کاٹ کر اضطراری لہجے میں بول اٹھا۔ تمہیں معلوم ہے میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے کیسے دوستی کر سکتا ہوں؟ یہ تمہاری نظر کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ تمہاری بیوی کی موجودگی کی وجہ سے ہی وہ میری نظر میں آئی ہے۔ اس جیسی والہانہ نظروں سے تو تمہاری بیوی بھی تم کو نہیں دیکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس فرنگی لڑکی نے تم سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، مگر میں بتائے دیتا ہوں کہ اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ تمہارے مخلصانہ مشورے کا شکریہ، اب میں اس کی طرف سے غافل نہیں رہوں گا۔ تم چاہو تو تمہارا پیچھا چھڑانے کے لیے میں اسے یہاں بھی روک سکتا ہوں۔ سردار سبقت اللہ کی روشن اور چمکدار آنکھوں میں ایک عجیب سا خود گردانہ تاثر سمٹ آیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وجود و زن سے ایک نئے رنگ کا فتنہ جنم لیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر میری زبان کی ذرا سی لغزش ویرا کی آزادی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں نے پورے اطمینان سے کہا، وہ ہماری ذمہ داری نہ ہوتی۔ مجھے اس کے یہاں رہنے یا یہاں سے واپس جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مگر ہم اس کی سلامتی کے جواب دہ ہیں۔ ہم اس کے بغیر کراچی پہنچے تو ناقابل تصور مصائب سے دوچار ہو جائیں گے۔ وہ اتنے دنوں سے کراچی سے غائب ہے، واپس لوٹی تو تم پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا اور اس سنجیدگی میں میرے
لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ وہ رفتہ رفتہ کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ ابھی تک ہم سب اکٹھے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کی عینی شاہد ہے۔ ہم سے کوئی بھی باز پرس ہوگی، فرزانہ خود ہماری ڈال بن جائے گی۔ ہم اسے چھوڑ کر واپس گئے تو ہمارے کسی بھی بیان پر یقین نہیں کیا جائے گا اور ہماری مٹی پلید ہو کر رہ جائے گی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، اب میں اس سے ہوشیار رہوں گا۔ وہ مجھ پر ڈورے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ کراچی پہنچتے ہی میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر بعد میں دیکھا جائے گا۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے وہ فکرہ بالکل نکل گیا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر بعد میں تم نے چاہا تو مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ وہ یہاں رہ بھی جائے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ شہروں کے مقابلے میں یہاں کی زندگی کس قدر سہل و آسان سادہ ہے۔ قندوز خان بتا رہا تھا کہ فرزانہ کو یہاں کا قدرتی حسن بہت پسند آیا ہے اور وہ دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بالکل، میں نے فوراً ہی اس کی تائید کی۔ میرا خیال ہے وہ کراچی پہنچتے ہی تیاری شروع کر دے گی اور شاید چند ہفتوں میں دوبارہ یہاں آ موجود ہوگی۔ اس وقت تم اسے یہیں کی بادرانی سے شادی کرنے کا مشورہ دے سکتے ہو۔ وہ یہاں والوں کی مردانہ وجاہت اور حوصلہ مندی سے بہت متاثر ہے۔ اس نے اپنے گلاس اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ لیا اور بولا، لیکن پھر جرگے میں جنت گل کے ہاتھوں مار کھانے والے نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر تیز اور پھرتیلی نکلی کہ اس نے ہمارے کڑیل جوان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ فرزانہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اسے رفتہ رفتہ ہر بات کے بارے میں ویرا کی رائے کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے خیال میں وہ برابر کا مقابلہ نہیں تھا۔ جنت گل ایک ایسی فن میں مہارت رکھتی ہے جس سے تمہارا آدمی واقف ہی نہیں تھا۔ فرزانہ خود اس کھیل کی ماہر ہے، تیر اندازی اور گھوڑ سواری بھی کر لیتی ہے۔ پائندہ گل کے شکنجے سے وادی کو آزاد کرانے کے بعد ہمارا ایک اور مشن بھی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ ابھی تک شنگارا ویلی میں باہر کی کسی عورت کو نہیں بسایا گیا ہے۔ کئی مردوں نے اپنی پسند سے باہر کی عورتوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن وہ عورتیں اور ان کی اولادیں باہر ہی رہتی ہیں۔ میں نے جنت گل کو یہاں روک کر ایک بڑے انقلاب کی داغ بیل ڈالی ہے۔ جنت گل پائندہ گل کی اولاد قرار دی جا چکی ہے، اس لیے یہاں کے لوگوں کو خوشی ہے کہ اسے وادی میں روکا جا رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ وہ وادی سے باہر کی عورت ہے۔ اس کی ارسلہ خان سے شادی ہونے کے بعد جہاں بادران والوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، وہیں ایک پرانی ریت بھی ٹوٹ جائے گی۔ جنت گل کے بعد باہر کی عورتوں کو یہاں بسانے کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ بہت دور کی بات سوچ رہا تھا اور در حقیقت اتنا سادہ لو نہیں تھا جتنا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ ویرا کی ذات میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی سے یہ بات عیاں ہو رہی تھی کہ اس وقت سبقت اللہ کے ذہن میں باہر کی کسی اور عورت کا خیال نہیں تھا، لیکن وہ شنگارا ویلی کی قدامت پرست اور باری برکم عورتوں کے مقابلے میں باہر کی تیز و ترار اور سبک اندام عورتوں کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ ایک بار جنت گل بادرانیوں کی بہو بن جاتی تو سبقت اللہ آسانی کے ساتھ اپنی پسند کی عورت کو گلان میں بسا سکتا تھا۔ وہ صرف نام کی فرزانہ ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اصل میں فرزانگی تو تم پر ختم ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ تم نے جنت گل کے ذریعے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ شنگاریوں کے گھروں میں باہر کی عورتیں آئیں گی تو اس میل جول کے نتیجے میں ایک نئی نسل جنم لے گی جو شنگاریوں جیسی طاقت اور شہریوں جیسی ذہانت کی مالک ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں شنگاریوں کی سلطنت ان پہاڑوں سے نکل کر دور تک پھیل جائے۔ میں نے اپنے لڑکپن ہی سے بہت زیادہ وقت کی دنیا میں گزارا ہے۔ وہ بدستور اپنی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر کی ہر عورت اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے منہ لگایا جائے۔ ہزاروں میں ایک آدھ ہی پرکشش ہوتی ہے اور مجھے تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ فرزانہ ایک بے مثال لڑکی ہے۔ خوبصورت، ذہین اور نازک اندام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مردوں کو لبانے کا فن بھی جانتی ہے۔ سنا ہے کہ سندل خان بھی اس پر مر مٹا تھا۔ اس کا آخری استفسار طلب تبصرہ سن کر میں مصنوعی انداز میں ہنس پڑا۔ فرزانہ باہر کی نہیں، بہت باہر کی لڑکی ہے۔ وہ فرنگیوں کے مادر پدر آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے، اس لیے ہر مرد سے آزادی اور بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور لوگوں کو غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں۔ شروع میں مجھے بھی یہی خیال ہوا تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ میں نے تنہائی میں ایک بار اس سے قریب ہونا چاہا تو اس نے ذرا سی دیر میں میرے اوسان خطا کر دیے۔ ہوا میں گھوم گھوم کر ایسے کرارے ہاتھ جمائے کہ مجھے خوف آنے لگا۔ وہ اپنے دوست کے علاوہ کسی مرد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دوست؟ سبقت اللہ نے حیرت سے دہرایا، کیا اس کا کوئی دوست بھی ہے؟ ہاں، میں نے بے پرواہی سے کہا، ولایت میں شادی سے پہلے بلکہ بعد میں بھی مردوں اور عورتوں کی دوستی کا رواج ہے۔ بعض جوڑے تو شادی کیے بغیر کئی بچوں کے ماں باپ بھی بن جاتے ہیں۔ فرزانہ کا بھی کچھ
ایسا ہی معاملہ ہے، ولایت میں ایسی باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ استغفر اللہ۔ میرا وار کارگر رہا اور وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لعنت ہے ایسی عورت پر، شکل و صورت میں اتنی معصوم اور حرکتیں اتنی گندی، یہ تو بالکل صورت حرام نکلی، اسے تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ تو بہتر رہے گا۔ ایک بار اسے یہاں رہنے پر آمادہ کر لیا گیا تو ماضی سے اس کا ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اسے پسپائی پر آمادہ پا کر اپنا پینترا بدل دیا، وہ یہاں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نہیں، اس بارے میں اب تمہاری کوئی وکالت کام نہیں آئے گی، اس نے سختی سے کہا۔ داغدار ماضی رکھنے والی کسی عورت کی اس وادی میں گنجائش نہیں ہے۔ تم شاید جنت گل کے معاملے کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہو۔ نسلی برتری اور قبائلی ضد کی بنا پر میں نے اس کے ماضی کی پردہ پوشی کر کے اسے قبول کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ آبرو مند نہ ثابت ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کسی شنگاری کی بیوی نہیں بنا سکتی تھی۔ شنگاری مرد بیوہ عورتوں سے بخوشی شادی کر لیتے ہیں، لیکن اوباش عورتوں پر یہ زمین بہت تنگ ہے۔ اگر فرزانہ نے شادی کے بغیر کسی مرد سے دوستی کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ سوچنا یا کہنا ہی فضول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری بار یہاں آئے تو تمہاری رائے بدل جائے۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے کہنا چاہا، لیکن اس نے میری بات درمیان میں ہی اچک لی۔ یہ منع کر دینا، وہ دوبارہ یہاں آئی تو کوئی اسے خوش آمدید نہیں کہے گا۔ اس عورت کے سر پر کسی شنگاری کا ہاتھ نہ ہو، وہ مال غنیمت بن کر رہ جاتی ہے اور جس کا زور چلتا ہے وہ اسے اڑا لے جاتا ہے۔ اس نے دوبارہ ادھر کا رخ کیا تو اس کا سراغ بھی نہیں مل سکے گا کہ اسے کون اور کہاں لے گیا۔ لاوارث عورتوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر ہمارا کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ یہاں کے تمام تعزیری قوانین مقامیوں کے مفادات اور عزت و حمیت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے زرتاشا خوش نصیب تھی کہ اس کی داد رسی ہوئی۔ پہلے ارسلہ خان کو جلا وطن ہونا پڑا اور اب اس کی بے گناہی کا فیصلہ صادر ہونے کے بعد سارا بوجھ عبد الرحیم خان کی گردن پر چلا گیا۔ ہاں، زرتاشا بھیڑیں چرانے والی ایک بے بساط لڑکی تھی، مگر وہ اسی زمین کی بیٹی تھی۔ یہاں کا قانون اس زمین کی اولادوں کے حقوق کی نگہبانی کرتا ہے۔ آپس کے معاملات میں ہر قیمت پر انصاف کیا جاتا ہے۔ ہم باہر سے آنے والوں کو یہ حق نہیں دے سکتے، انہیں مقامیوں کی بالادستی قبول کرنی پڑتی ہے۔ اس نے پرجوش انداز میں اپنے قبائلی نظام کی وکالت کرتے ہوئے وضاحت کی۔ وہ مہذب دنیا سے بالکل الگ تھلگ ایک جنگجو قبائلی معاشرے میں رہ رہا تھا، اس لیے پوری بے خوفی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ اس منافقت سے پوری طرح آشنا نہیں تھا جو نام نہاد مہذب معاشروں میں ایک اہم قدر کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ ان معاشروں کے تحریری قوانین میں ہر انسان کے برابر کے حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے نفاذ کے عمل میں اس قدر سنگ دلی بلکہ بے رحمی برتی جاتی ہے کہ مقامی اور غیر مقامی کی تفریق ایک برہنہ حقیقت بن جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بے جان آواز میں کہا۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ یہاں کے خالص مردانہ ماحول میں اس کو بھرپور تحفظ نہیں مل سکے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے، اس کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ وہ ہلکی سی تلخی کے ساتھ بولا، مگر تم میری باتوں کو فراموش نہ کرنا، میں عقابی نظریں رکھتا ہوں۔ میں نے اس کی والہانہ نظروں میں جو کچھ پڑھا ہے وہ تم کو بتا دیا ہے، تم بھی اس سے ہوشیار رہنا، کہیں وہ دیمک کی طرح اندر ہی اندر تمہاری گھریلو زندگی کو نہ چاٹ جائے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تمہاری بات گرہ سے باندھ لی ہے۔ یہ بتاؤ کہ ہمیں گالان سے کب روانہ کرو گے؟ گفتگو میں موڑ آتے ہی میں نے اپنا پرانا سوال دوبارہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میری خواہش تھی کہ تم ارسلہ خان کی شادی کے جشن میں ضرور شریک ہوتے، لیکن تم واپسی میں خجلت دکھا رہے ہو تو پھر کل ہی چلے جاؤ، میں تمہیں سرحد پار پہنچانے کا بندوبست کرا دوں گا۔ تم بہت عظیم اور فراخ دل ہو، میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ تم یقین کرو کہ کراچی سے ہماری طویل غیر حاضری کی بنا پر کئی اہم کام بگڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور یہاں رکتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اب بار بار رکنے کا ذکر زبان پر نہ لاؤ، چلنے کی بات کرو۔ میں جانتا ہوں کہ ان بے جان اور ویران پہاڑوں میں تم جیسے لوگ 2-4 دن تو خوش رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وقت گزارنا ان کے بس سے باہر ہے۔ پرندوں کی طرح ہر انسان بھی اپنے گھر اور ماحول میں ہی خوش رہ سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہاں ویرا نے سب کو اپنی باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ صبح بستی میں منادی کرا دو کہ میرے یہ مہمان سورج چڑھنے کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ سبغت اللہ نے اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد قندوز خان سے کہا، انہیں شایان شان طریقے سے رخصت کیا جائے گا۔ روانگی کے لیے نیچے گاڑیاں تیار رہنی چاہیے، ہر چیز یہیں دیکھ بھال لی جائے تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں پورا بندوبست کر لوں گا، قندوز خان نے اپنے سر کو خم دے کر کہا۔ اس بار سبغت
سبقت اللہ نے ویرا کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ابھارے ہوئے تاثرات کی بنا پر سبقت اللہ کی رغبت ختم ہو چکی تھی اور وہ جان بوجھ کر ویرا کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے روز روانگی کی خوشخبری سننے کے بعد وہ تینوں ہی بہت زیادہ مطمئن اور مسرور نظر آنے لگے تھے، اس لیے کسی نے بھی ویرا کے بارے میں سبقت اللہ کے رویے کی تبدیلی کو محسوس نہیں کیا۔ خود ویرا بھی بے تکلفی کے ساتھ میں نوشی میں مصروف تھی اور اس کی آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سبقت اللہ کے اماں پر انواع و اقسام کے گرما گرم اور اشتہا انگیز کھانے لائے جانے لگے۔ شنگاریوں کے معمول کے مطابق کھانوں میں زیادہ زور گوشت پر تھا، پرندوں سے لے کر بھیڑوں تک کے بنے ہوئے گوشت کی کثرت تھی۔ سبقت اللہ نے پورا دسترخوان سجنے کا انتظار کیے بغیر ہی ایک گرم گرم ران اٹھا کر اپنے دانتوں سے کھانی شروع کر دی۔ ہم لوگوں نے بھی اس کی تقلید میں کھانے کا آغاز کر دیا۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے نیم مہذب اور شائستہ تھے، لیکن کھانے کے بارے میں ان کا ذوق بہت بلند تھا۔ وہ کھانے کے اعلیٰ معیار اور وافر مقدار میں یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کھاتے کھاتے ہم چاروں نے نڈال ہو کر ہاتھ روک لیا، مگر سبقت اللہ اور قندوز خان کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ انواع و اقسام کے بنے ہوئے گوشت کے پارچوں سے بھری ہوئی کابیں یکے بعد دیگرے خالی کرتے رہے۔ اپنے مضبوط میدوں میں خوراک کی تہیں جمانے کے لیے وہ وقفے سے سرخ وائن کے لمبے لمبے گھونٹ پی لیتے جا رہے تھے۔ جب ان کے سامنے ہڈیوں کے انبار کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تو ان دونوں نے آسودہ انداز میں لمبی لمبی ڈکاریں لے کر اپنی جگہیں چھوڑ دی۔ ہم میں سے ہر شخص ضرورت سے زیادہ شکم سیر ہو چکا تھا۔ پھر سردار سبقت اللہ کا کاہلی کے انداز میں اپنے مسند پر نیم دراز ہوا تو میرے لیے آرام کی خواہش پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ ہم نے اس قدر کھا لیا ہے کہ اپنے لیٹنے کی سوچ رہی ہے۔ میں نے بے بسی سے قندوز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اجازت ہو تو ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں، آج کی یہ دعوت ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ سبقت اللہ فاخرانہ انداز میں ہنس پڑا، غنیمت ہے تمہیں صرف لیٹنے کی سوچ رہی ہے، کچھ لوگ تو اتنے پرخور ہوتے ہیں کہ کھاتے کھاتے پھٹ پر مرنے کی آرزو میں جیتے رہتے ہیں۔ جاؤ اور جا کر آرام کرو، اب تم چاروں سے صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر ہم چاروں سے مصافحہ کیا اور اب ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو، سردار سبقت اللہ نے تمہیں بہت عزت سے نوازا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد قندوز خان نے رشک امیز آواز میں کہا، گالان میں اتنی عزت گنتی کے لوگوں کو ملی ہے۔ آج کا دسترخوان واقعی بہت شاندار تھا، میں اس عزت افزائی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ سلطان شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گالان میں کہاں کسی کو ایک وقت میں اتنے کھانے نصیب ہوتے ہوں گے۔ قرب و جوار میں جلتی ہوئی مشلوں کی ناہموار روشنی میں قندوز خان نے برا سا منہ بنا کر سلطان شاہ کو گھورا اور چلتے چلتے کہا، تمہارے اعصاب پر صرف کھانا سوار ہو کر رہ گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کراچی میں فاقوں پر گزارا کرتے رہے ہو۔ وادی کے سردار کا دسترخوان ہر شام اسی طرح بار رونق ہوتا ہے۔ آج تمہاری وجہ سے دوسروں کو مدعو نہیں کیا گیا، ورنہ اس وقت وہاں 25-30 شنگاری ضرور موجود ہوتے۔ اس بیچارے کو معاف کر دو۔ قندوز خان کی تنقید نے ویرا کو بولنے کا موقع فراہم کر دیا۔ کراچی میں اسے 2 وقت کی دال بھی مشکل سے ملتی ہے، بھوکے کے سامنے ایک وقت میں 20 عمدہ کھانے آ جائیں تو کئی روز کے لیے اس کی عقل چوپٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کس عزت کا ذکر کر رہے تھے؟ قندوز خان نے ویرا کے اس مذاق سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا مار کر تم اچھی چوٹیں کر لیتی ہو، میں اس عزت کی بات کر رہا تھا جو سردار تمہیں دینے والا ہے۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں کہ صبح گالان میں تمہاری روانگی کی منادی کرانے کا کیا مطلب ہے۔ صبح تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور پھر بستی کے سارے مرد تمہیں پورے اعزاز کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے۔ ایسا کسی مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں گالان میں کئی دن تک رہنے کے باوجود کسی مقامی عورت کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکی۔ کل صبح پھر مرد ہی مرد ہوں گے۔ عورتوں کو تم اتنا کیوں چھپاتے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ حیا ہماری عورتوں کا زیور ہے، قندوز خان نے اپنا سینہ پھلا کر کہا، اور ہم سب غیرت مند لوگ ہیں۔ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری عورتیں غیر مردوں یا آزاد خیال عورتوں کے سامنے آئیں۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس بارے میں بار بار سوالات کر کے بھی تم کوئی نئی معلومات نہیں کر سکو گی۔ وہ ہمیں لے کر مہمان خانے میں داخل ہوا تو زیغم خان اپنی گونگی بیوی کے ساتھ باہر والے وسیع کمرے میں قالین پر دراز تھا۔ ہماری آوازیں سن کر وہ دونوں ہی اٹھ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم لوٹ آئے۔ زیغم خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میری زبان خاموشی کی وجہ سے اینٹھنے لگی تھی، یہاں بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ تم آ گئے ہو تو اب باتیں کر کے اپنے دل کی بڑاس نکال سکوں گا۔ شاید تم کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ زیادہ باتیں مت کرو۔ میرے بولنے سے پہلے قندوز خان نے اسے جھڑک دیا۔ ان لوگوں کو صبح یہاں سے روانہ ہو جانا
جانا ہے، اس لیے ابھی سے اپنی گونگی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالو۔ وہ زبان سے نہ سہی، اشاروں سے تو تمہاری باتوں کا جواب دے دیتی ہے۔ کیا تم سب یہاں سے واپس جا رہے ہو؟ اس نے مایوسانہ لہجے میں ہم سب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ قندوز خان اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے واپس چل دیا۔ تم تو اس طرح پوچھ رہے ہو جیسے خود ساری عمر یہیں رہنا چاہتے ہو، میں نے تن سے کہا۔ میں اس عورت سے عاجز آیا ہوا ہوں۔ وہ گوہر جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اپنی بیٹی کی شادی ہونے تک یہاں رکنے پر مصر ہے، کون جانے کہ یہ اس کے بعد بھی یہاں سے جانے پر آمادہ ہو سکے گی۔ گالان سے ایسے ہی بیزار ہو تو گوہر جان کو یہاں چھوڑ کر کابل کیوں نہیں چلے جاتے؟ سلطان شاہ نے کہا۔ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ اجنبیوں کی بستی میں اپنی عورت کو غیر مردوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا میری حمیت کے خلاف ہوگا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم بہت مالون اور ہیلا جو آدمی ہو۔ سلطان شاہ نفرت سے بولا، تمہاری حمیت اس وقت کہاں جا سوئی تھی جب تم نے اپنے سر پر باپ بننے کا جعلی تاج سجانے کے لیے پائندہ گل سے سازش کی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوفزدہ آواز میں بولا، آہستہ بولو، کسی نے یہ باتیں سن لی تو میری جرگے والی کہانی کا برم جاتا رہے گا۔ انسان سے زندگی میں کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بھول پر اسے ساری زندگی نشتر زنی کا نشانہ بنایا جاتا رہے۔ سلطان شاہ کے جلے کٹے تبصرے پر گوہر جان کا چہرہ کھل اٹھا اور آنکھوں میں حیوانی چمک عود کر آئی۔ اس نے اپنے حلق سے ایک بے معنی آوازیں نکال کر بیاک وقت وہ دونوں ہاتھ فضا میں لہرانے اور گمانے شروع کر دیے۔ وہ اپنے مخصوص اشاروں کی مدد سے کچھ کہہ رہی تھی جو ہمارے پلے نہ پڑ سکا، لیکن زیغم خان کے لیے اشاروں کی وہ زبان اجنبی نہیں تھی۔ اپنی بیوی کا مقصد سمجھ کر اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ خاموش بیٹھی رہ، میں ایسی کڑوی کسیلی باتوں سے مرنے والا ہوتا تو آج سے برسوں پہلے بیوہ ہو چکی ہوتی۔ فکر نہ کر، میں تجھے قبر میں اتارنے کے بعد ہی برسوں زندہ رہوں گا اور تیرے ارمان کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ وہ شاید روئے زمین کا عجیب ترین جوڑا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کو کوستے پیٹتے رہتے تھے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے تھے اور بد دعائیں دیتے تھے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ خون خوار جونکوں کی طرح آپس میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں اس جذبے کا سراغ لگانے سے قاصر تھا جس نے ان دونوں کو یکجا رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ ان میں دور دور تک کوئی قدر مشترک نظر نہیں آ رہی تھی۔ گوہر جان چند ثانیوں تک قہر بھری نظروں سے اپنے شوہر کو گھورتی رہی، پھر کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور اس کے جسم پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ تماشا خاصا دلچسپ اور عبرت انگیز تھا، لیکن ہم وہاں رکنے اور اس جھگڑے میں ملوث ہونے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لنگڑے زیغم خان نے اپنی بیوی کے حملوں سے بچاؤ میں ناکام رہنے کے بعد جوابی وار کرنے شروع کر دیے تھے۔ فضا ان کی لڑاکا بلیوں جیسی غسیلی گراہٹوں اور تیز آواز سے گونج رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔